بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابو جال کا یہ وہ بڑا اور لرزہ خیز واقعہ ہے جب ابو جال نے باقاعدہ ایک منظم مہم بنا کر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ پورا ایک دور ظلم۔ جب حج کا موسم آتا اور عرب کے دور دراز قبائل مکہ کی طرف بڑھتے تو ابو جال درندہ میں سرداروں کو اکٹھا کرتا، منصوبہ بناتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی سچ نہ پہنچ پائے۔ پھر وہ خود مکہ کے راستوں، منڈیوں اور پڑاؤ پر کھڑا ہو جاتا، قافلوں کو روک کر کہتا، خبردار اس شخص کے قریب نہ جانا، یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، باتوں سے باپ کو بیٹے سے، شوہر کو بیوی سے جدا کرتا ہے، اس کی بات سن لی تو تمہارا دین، تمہاری عزت، تمہاری پہچان سب چھن جائے گی۔ وہ یہ باتیں اتنے یقین اور مکاری سے کہتا ہے کہ سادہ دل مسافر لرز جاتے، کئی لوگ ڈر کر واپس لوٹ جاتے، اور جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتے، ابو جال ان کے پیچھے پیچھے جا کر زہر گھولتا، کہتا کہ تم دھوکے میں آ گئے ہو، یہ نیا دین فتنہ ہے۔ وہ نہ صرف زبان سے حملہ کرتا بلکہ نو مسلموں پر معاشی دباؤ ڈالتا، تاجروں کو دھمکاتا کہ جو محمد کے ماننے والوں سے خرید و فروخت کرے گا وہ تباہ کر دیا جائے گا، غلاموں پر تشدد کرواتا، کمزوروں کو ڈراتا، ہر اس دل کو کچلنا چاہتا جہاں ایمان کی ہلکی سی روشنی جاگ اٹھے۔ مگر اس کی یہ پوری مہم افواہوں، خوف، جھوٹ اور غرور سے بھری آخرکار خود اس کے لیے اندھیرا بن گئی، کیونکہ جن راستوں پر وہ حق کو روکنے کھڑا تھا وہی راستے اسلام کی صداقت کے گواہ بن گئے، اور ابو جہل اپنی ساری چالاکیوں کے باوجود تاریخ میں اس شخص کے طور پر یاد رکھا گیا جس نے سچ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر خود ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ابو جال نے تلوار نہیں، زبان کو زہر بنایا اور اسلام کے خلاف نفرت کو باقاعدہ ہتھیار کی طرح استعمال کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے، آواز میں سچ کی گونج تھی اور الفاظ میں آخرت کی لرزش، تو مجمع سناٹے میں تھا۔ اسی سناٹے کو چیرتے ہوئے ابو جہل آگے بڑھا، چہرہ نفرت سے سرخ، آنکھوں میں تکبر کی آگ، اور چیخ کر بولا، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ پھر وہ بازاروں، محفلوں اور قافلوں میں جا کر کہتا پھرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، خاندانوں کو توڑنے آئے ہیں۔ وہ لوگوں کے کان بھرتا ہے، دلوں میں شک ڈالتا، نئے مسلمانوں کو ڈراتا کہ اگر اس دین کے قریب گئے تو تمہاری تجارت برباد ہو جائے گی، تم قبیلے سے کٹ جاؤ گے۔ اس کی باتیں تیر کی طرح نہیں بلکہ ایسا زہر بن کر پھیلتی تھی۔ وہ اسلام کو خون کے بغیر مارنا چاہتا تھا، افواہوں سے، الزاموں سے، ذہنی اذیت سے، لیکن وہ نہ جان سکا کہ حق کے سامنے زبان کا زہر بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ اس کی ہر بات آخرکار خود اسی کے لیے رسوائی بن گئی، اور وہ شخص جو خود کو مکہ کا سب سے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تاریخ میں سب سے بڑا دشمن حق، گمراہی اور ہلاکت کی علامت بن کر رہ گیا۔ یہ ایک پورا عہد ظلم ہے، ایک ہی واقعہ مگر برسوں پر پھیلا۔ جب ابو جہل نے اسلام کو مٹانے کے لیے سماج کو قید خانہ بنا دیا، جب شیب ابی طالب کا ہولناک محاصرہ تھا، جب اس نے قریش کے سرداروں کو اکٹھا کر کے وہ صفاق معاہدہ لکھوایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، کوئی خرید فروخت نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی پانی نہیں دے گا، اور یہ کاغذ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ پھر 3 برس تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب اور تمام مسلمان ایک تنگ وادی میں قید کر دیے گئے، اور راتوں کو بچوں کے رونے کی آوازیں مکہ کی فضا چیر دیتی تھی۔ بھوک اس حد تک بڑھ گئی کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کے ٹکڑے چبائے جاتے، مگر ابو جہل پتھر دل بن کر پہرے دیتا۔ اگر کہیں سے غلہ آنے کی خبر ملتی تو قیمت آسمان تک پہنچا دیتا تاکہ کوئی نہ خرید سکے۔ وہ بازار میں کھڑا ہو کر تاجروں کو دھمکاتا کہ اگر کسی نے مسلمانوں کو کچھ بیچا تو اس کا کاروبار خاک میں ملا دیا جائے گا۔ وہ بھوک سے بلکتے بچوں کو دیکھ کر بھی نہ پگھلا بلکہ طنز کرتا کہ دیکھو تمہارے دین نے تمہیں کہاں لا کھڑا کیا۔ اس کی باتیں خنجر کی طرح دلوں میں اترتی تھیں، مگر اسی اندھیرے میں ایمان اور مضبوط ہوتا گیا، اور جب وہ ظالمانہ معاہدہ ٹوٹا تو پتہ چلا کہ کاغذ کو دیمک کھا چکی ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ یوں ابو جہل کا لکھا ہوا ظلم مٹ گیا اور اللہ کا لکھا ہوا حق باقی رہا، اور وہ شخص جو خود کو مکہ کا سب سے بڑا محافظ سمجھتا تھا، تاریخ میں بھوک، اذیت اور بے رحمی کے ایک ایسے چہرے کے طور پر رہ گیا جسے پڑھ کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ واقعہ دل کو دہلا دینے والا ہے،
اور ایک پوری صفاق ذہنیت کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ دن جب ابو جہل نے اسلام کو دبانے کے لیے کمزوروں کا خون بہانا بھی معمول سمجھ لیا۔ یاسر کے گھرانے کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اللہ ایک ہے کہہ دیا تھا۔ مکہ کی تپتی زمین، جلتا ہوا سورج اور بیچ میدان حضرت سمیہ، ایک ضعیف اور کمزور خاتون جن کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، کوڑے برسائے گئے، گالیاں دی گئی، اور ابو جہل خود سامنے کھڑا ہو کر دھاڑتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو، لات و عزا کو مان لو، مگر اسی بوڑھی ماں کی زبان سے صرف کلمہ حق نکلتا، ہر ضرب کے ساتھ ایک ایمان اور مضبوط ہوتا۔ یہ منظر ابو جہل کے لیے ناقابل برداشت بن گیا۔ اس کا غرور پاگل پن میں بدلا اور اسی جنون میں اس نے نیزہ اٹھایا اور بے دردی سے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، اسلام کی پہلی شہیدہ، اور یہ کہتے ہوئے کہا لگایا کہ دیکھو تمہارا انجام یہی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس نے ایک جسم کو مارا، ایمان کو نہیں۔ اس دن مکہ کی مٹی نے ایک ماں کا خون پیا، مگر آسمان نے گواہی دی، اور وہی ابو جہل جو خود کو اسلام کا خاتمہ کرنے والا سمجھتا تھا، تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک قاتل، ظالم اور دشمن حق کے نام سے لکھ دیا گیا۔ جب حضرت سمیہ کا نام صبر، قربانی اور ابدی کامیابی کی علامت بن گیا، اللہ کے نبی جب بھی دنیا میں آئے، اہل کفر اور باطل نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں بھی کھڑی کی۔ کتنی انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے قدموں نے شہید کر ڈالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی، اس کے باوجود کئی بار موزانہ طور پر کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روب میں آ کر خوف سے کانپ اٹھے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ دشمن خدا ابو جہل بن ہشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی سفیان ثقفی نے بیان کیا، اور یہ بہت اچھے حافظے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ عراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے، کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرماتے۔ اہل مجلس سب منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوجی تو انہوں نے عراشی سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے۔ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سبکی چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ عراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے، تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، بس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ جا کر تماشا کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل نے کہا کہ بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، خدا کی قسم وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس سے انہوں نے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا، خدا کی قسم جو ہی محمد نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں ہے۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کر دو، تو بغیر حیل و حجت کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم تو نے جو حرکت کی اس کی تو ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا کہ تمہاری بربادی ہو جائے،
خدا کی قسم جو ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ معلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل خلق خدا کی خدمت کی بہترین مثال اور اس کے ساتھ اخلاص اور جرت کے اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ نبوت سے قبل بھی مظلوموں اور بے قصوں کے سرپرست اور والی تھے، جب نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کا یہ عمل جاری رہا۔ ناظرین، دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا، تو اتنے میں حضرت ابن مسعود وہاں پہنچے۔ آپ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور گردن اور پاؤں رکھ کر جو زور سے دبایا تو ملعون کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ کہا کہ اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کی زبان کھینچی چلی گئی، مگر پھر بھی تمسخر اڑاتے ہوئے باز نہ آئے۔ ناظرین، یہ وہی ابو جہل ہے جس نے اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے میں گزار دی۔ اس کی موت اور اس کی لاش کے عبرتناک انجام کا واقعہ بھی اس طرح بھیانک ہے کہ جیسے فرعون اور نمرود کی ہلاکت کے واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے معاذ اور موز میں سے ایک نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ چاچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو یا تو خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کے بھڑاس نکالوں گا۔ میدان بدر میں گھمسان کا رن تھا۔ جو ہی مجھے ابو جہل دور نظر آیا میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں لڑکے باز کسی رفتار پر اس پر جھپٹ پڑے۔ ابو جہل اونٹ پر سوار پھرتی دکھاتا رہا۔ انہوں نے جاتے ہی جو اس پر پہلا وار کیا تو اس کا پاؤں پنڈلی سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل کراتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا، جس سے میرا بازو کٹ کر جسم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ میں اسی طرح لٹکتے ہوئے بازو سے لڑتا رہا، حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنی ٹانگ میں دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا۔ موقع پاتے ہی حضرت معاذ نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا اور وہ اس شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور وہ دونوں بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام مارکہ عرض کیا۔ ناظرین، طبری میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب مارکہ بدر اپنے اختتام کو پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی حکم کی تعمیل میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مقتولین میں سے اسے دیکھو اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا کہ اس کے گھٹنے کی جگہ زخم کا نشان ہوگا۔ اور نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدان کی دعوت میں گئے تھے۔ ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلا تھا۔ وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اس سے دھکا دے دیا، جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ حضرت ابن مسعود بیان فرماتے کہ میں میدان جنگ میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ خون میں لت پت ابو جہل نظر آ گیا۔ اس میں ابھی سانسیں باقی تھی۔ پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا۔ جب مجھے کوئی شک باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ میں نے کہا، اے دشمن خدا، اللہ تبارک و تعالی نے اب تو تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا، اس میں ذلت کیا ہوئی؟ میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر کہنے لگا، اے ابن مسعود، اے بھیڑوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب ابن مسعود اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا، اے ابو جہل، تیرا قاتل میں ہوں۔ کہنے لگا، نہیں، تو اس سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اے دشمن خدا،
تو فرعون سے بھی بدتر نکلا، کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا۔ تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حالت میں گمراہی پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا، تم اپنے آقا سے کہہ دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تو اس سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ سننا تھا کہ آپ نے اس کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر پٹک دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں فرمانا اظہار تشکر تھا۔ ابن مسعود نے عرض کیا، واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا، یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو پرانے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کی سر کٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا۔ یوں 24 سرداران قریش کو اس کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر تشریف لے گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، اے کنویں والو، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیع، اے فلاں اے فلاں، جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ سچ ہو گیا۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بے روح جسم کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ امام طبری نقل فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کی، آپ نے فرمایا، اے کنویں والو، تم نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے۔ تم نے میری تکذیب کی، حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا، دوسرے نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی، دوسرے نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ ناظرین، یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک اللہ رب العزت کے ہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو کامل ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔